ہم سب دین کا ایک عالم یقینی طور پہ اطلاقی معاملات میں تو کبھی اترتا نہیں، نہ ہی اطلاقی سیاست اس کا موضوع ہے، لیکن آپ کی ایک عمر گزری ہے پاکستان کے اندر، آپ وہاں کے سماج سے بھی واقف ہیں، علم سیاست سے بھی واقف ہیں، تاریخ کے علم سے بھی واقف ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے عہد کے اندر ہو رہا ہے وہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، بلکہ تاریخ کے بھی بعض اسباق ہوتے ہیں جن سے سیکھ سمجھ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کا یہ نقطہ تو ہمیشہ بہت تواتر سے سامنے آیا ہے کہ اسلام کا تقاضا ہے جمہوریت، جمہوری اقدار کو ہم نے اپنانا ہے، یہی دین کی منشا ہے۔ یہ بھی آپ بہت ہی تواتر سے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دینی حکم ہو اس میں ایک خارج ایک سماج میں روبہ عمل ہونا ہے تو اس کے لیے وہاں پر بہتری، وہاں پر زمین کی تیاری ہوگی تو اچھے ثمرات نتائج نکلیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم بہت سارے پہلوؤں کا تنقیدی جائزہ بھی لیتے ہیں، لیکن تجویز، اصلاح اور تنقید کے پہلو سے آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کے اندر یہ جو کچھ ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے جمہوریت کی، جو لوگ جمہوریت کو اپناتے بھی ہیں نصب العین اور آدرش کے طور پہ، وہ بھی حقیقت میں جمہوریت کے اس طرح قائل نہیں ہوتے، خود ان کی جماعتوں میں، ان کے رویوں میں جمہوریت ہمیں نظر نہیں آتی۔ ابتدا سے شروع کرتا ہوں، یہ بتائیے گا تقسیم ہوئی ہمارے ملک میں بھی اور ہندوستان بھی ہم سے الگ ہوا، وہاں پر بھی جمہوریت کا پودا کاش کیا گیا، ہمارے یہاں بھی پودا کاش کیا گیا، جو کچھ جمہوریت کے رائج ماڈل سے دنیا بھر سے اٹھائے اور ہمارے یہاں لا کر اپنا دیے گئے۔ کیا وجہ ہے بنیادی طور پہ؟ کیا خرابی کا آغاز وہیں سے ہوا جہاں سے تقسیم ہوئی؟ اگر وہیں سے ہوا تو وہاں پر تو ہمیں جمہوریت مستحکم نظر آتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ابتدا ہی سے جمہوری روایات، جمہوری رویے، ان کو ریاست کی سطح پر اپنانے میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس قوم سے آپ بات کر رہے ہیں یا جس قوم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی اپنی تاریخ کیا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کے دور اول کو موضوع بحث بنایا تھا اور اس میں بڑا تفصیلی جائزہ لیا تھا کہ ہمارے ہاں جمہوری روایت کیوں قائم نہ ہو سکے، جبکہ یہ بات قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی جب بھی قائم ہوگا وہ لوگوں کی رائے اور ان کے مشورے پر قائم ہوگا۔ یہ کیا اسباب ہوئے کہ ملوکیت یا بادشاہت ہی کو ایک نظام کے طور پر اپنانا پڑا؟ اس کے سیاسی پہلو کیا تھے، اس کے سماجی پہلو کیا تھے، اس وقت کی صورتحال کیا تھی، ایک بڑی سلطنت کے کیا تقاضے تھے، مسلمانوں کا ذہنی اور فکری ارتقاء کس مقام پر کھڑا تھا، یہ سب چیزیں اس کے پس منظر میں کار فرما ہے۔ لیکن اس وقت جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد کم و بیش 1200 سال کی تاریخ بنی۔ اس پوری تاریخ میں کوئی جمہوریت کی بحث، جمہوری روایات کی بحث، لوگوں کے حقوق کی بحث کبھی ہوئی ہو؟ کیا وہ ہسپانیہ میں ہوئی؟ کیا وہ عباسیوں کے یہاں ہوئی؟ کیا وہ فاطمیوں کے یہاں ہوئی؟ کیا وہ یہاں ہمارے ہاں جو مغل سلطنت قائم ہوئی یہاں کی گئی؟ اس کے مقابل میں جو عثمانیوں کی سلطنت قائم ہوئی کیا وہاں یہ بحث ہوئی؟ یعنی ہمارے ہاں سلاطین ہیں، ہمارے ہاں موروثی حکومتیں ہیں، ہمارے ہاں اسی طریقے سے بادشاہت کو ایک ایسے ادارے کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے جو دین کا بھی محافظ ہے، ہماری روایات کا بھی محافظ ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جہاں ہمارا مرکزی نظم ہے وہ تو جزیرہ نما عرب ہی ہے، تو جزیرہ نما عرب میں بھی ایک بادشاہت ہی قائم ہے اور ان لوگوں کا اصرار ہے کہ یہ بادشاہت دین کی محافظ ہے۔ اگر اس بادشاہت کو ادنا درجے میں بھی کوئی نقصان پہنچا، ایک تو یہ کہ اس کی کوئی 300 سال کی اب تاریخ بن رہی ہے، چونکہ یہ جو خاندان ہے اس کی ابتدا تو بہت پہلے ہو گئی تھی، اگرچہ پورے سعودی عرب میں جو حکومت قائم ہوئی وہ تو 1923 میں قائم ہوئی، لیکن یہ 200-300 سال کی تاریخ اس کے پیچھے ہے، روایات اس کے پیچھے ہیں، اور اس کے ساتھ مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی تو اصل میں وہ چیز ہے یا وہ ادارہ ہے جو حرمین کی حفاظت کر رہا ہے، مسلمانوں کے دینی شاعر کی حفاظت کر رہا ہے، جزیرہ نما عرب کو دین کے ایک مرکز کی حیثیت سے محفوظ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ سب باتیں ہماری روایت کا حصہ ہیں۔ اس میں اب آپ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو قومی نفسیات ظاہر اس کی تاریخ سے بنتی ہے، یعنی میری نفسیات، آپ کی نفسیات، یہ میرے پس منظر سے، میرے علم سے، میری تہذیب، میری تربیت سے بن سکتی ہے، لیکن قومی نفسیات میں تو تاریخ بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے ہاں اس کا کوئی شائبہ بھی نظر نہیں آتا، یعنی کسی جگہ۔ ایک تو یہ چیز ہے نا کہ عملاً کیا ہوا، ایک یہ چیز ہے کیا فکر میں بھی یہ چیز زیر بحث ہے، یعنی ہم نے استیلا اور تغلب کو ایک جائز ذریعہ مان لیا ہوا تھا اور صدیوں سے مان لیا ہوا تھا۔
ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے حکومت قائم کرنے کا۔ امرہم شورا بینہم کی بحث بھی اگر رہی تو ہمارے ہاں کتابوں کی حد تک رہی، یا یہ کہ شورا کی بنیاد پر یا صحابہ کے طریقے پر حکومت قائم کی جائے، اپنی جگہ یہ تصور موجود رہا، لیکن کیا یہ تصور موضوع بحث بنا؟ کیا اس کو ہم نے کبھی نظام میں بدلنا چاہا؟ کیا کچھ مفکرین ہمارے ہاں پیدا ہوئے جنہوں نے اس کی اساسات متعین کی؟ یا یہ بحث مثال کے طور پر ہوئی کہ انسان کے لیے جمہوریت کی حیثیت کیا ہے، یا جمہوریت سے بھی پہلے خود ریاست کی کیا حیثیت ہے، یا اس سے پہلے یہ بات کہ ریاست بھی اگر آپ نے قائم کرنی ہے تو اس میں حکومت اور ریاست کے باہمی رشتے کیا ہیں؟ آپ اگر کتابیں پڑھیں تو آپ کو کچھ بحثیں مل جائیں گی اس معاملے میں، لیکن یہ کہ یہ بحثیں جس طریقے سے مغرب میں ہوئی ہیں اور جس طرح سے ایک ایک چیز کا جائزہ لے کر ایک باقاعدہ نظام میں اس کو بدلنے کی جدوجہد کی گئی ہے، اس کے آثار آپ کو ہماری تاریخ میں اس طرح نہیں ملتے۔ یعنی ایک سطح کے اوپر یہ بحثیں موجود ہیں، اب آپ الاحکام السلطانیہ کو لے لیں یا آپ شاہ ولی اللہ کے بعض مباحث کو لے لیں تو ہیں اپنی جگہ۔ ابن تیمیہ کے ہاں بھی آپ کو بعض چیزیں اس طرح کی مل جائیں گی، اس لیے کہ جب وہ پہلے دور پر بحث کریں گے تو تقابل میں بہت سی چیزیں زیر بحث آتی ہیں، لیکن وہ جس سطح پر زیر بحث آتی ہیں وہ کوئی بڑے حرکت نہیں پیدا کر پاتی۔ یعنی اس کے نتیجے میں یہاں علمی حرکت کی بات کر رہا ہوں، فکری حرکت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ حرکت اس سے بڑھ کر کوئی انقلابی حرکت بن جائے، تبدیلی کی حرکت بن جائے، لیکن علمی اور فکری سطح پر بھی جس طرح کی حرکت ہوتی ہے اس طرح کے مباحث میں، ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے۔ ٹھیک، تو ایک تو ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، اس کے بالکل برخلاف ہندوؤں کا بالکل اس کے برعکس تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں تو پس منظر میں محکومی تھی، کم و بیش 1200 سال تک مسلمان ان پر حکومت کرتے رہے، ان کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ اب ان کو آزادی مل رہی ہے۔ وہ ہم سے بہتر طریقے پر تعلیم پا چکے تھے، بہتر طریقے پر یہ سمجھ چکے تھے کہ اب نئی دنیا کیا تقاضے پیدا کر رہی ہے۔ اور پھر جو ان کے ہاں کانگریس کی قیادت تھی، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں ان لوگوں کا غلبہ تھا کہ جو غیر مذہبی طریقے سے سیاست کو دیکھتے تھے۔ اچھا، یعنی مہاتما گاندھی کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا اور ہندوتوا کو بھی سمجھنے والے لوگ وہاں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر لوگ وہ تھے جو جدید پڑھے لکھے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اب نئی دنیا کے تقاضے ذرا مختلف ہو چکے ہوئے ہیں۔ پھر ان کی جو کچھ بھی بر صغیر میں برتری قائم ہو رہی تھی وہ ملوکیت کے پس منظر میں تو قائم نہیں ہو رہی تھی، وہ قائم ہی اصل میں ان کی عددی اکثریت کی بنیاد پر رہی تھی۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ان کی نفسیات بھی بالکل مختلف بنا رہی تھیں، اور اس نفسیات کے ساتھ جو لوگ زیادہ نمایاں تھے جیسے کہ پنڈت جواہر لال نہرو ہے، تو وہ اگرچہ یہ نہیں ہے کہ کوئی مذہب کے خلاف مہم لے کے نکلے ہوئے تھے، لیکن اصلاً لبرل ڈیموکریسی کے قائل لوگ تھے بنیادی طور پر، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ تو ایک سوشلسٹ مزاج رکھتے تھے۔ یعنی انہوں نے اپنے بعض انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان بھی کی کہ ہم نے تو پھر آخر میں یہ فیصلہ اس لیے کر لیا کہ ہم معیشت میں، سماج میں جو اصلاحات چاہتے ہیں ان اصلاحات کو ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ معاملہ کر کے ہم کر سکیں۔ اچھا، تو گویا ایک نظریاتی مسئلہ انہوں نے بنا دیا۔ تو اس لیے ایک چیز یہ تھی۔ دوسرے یہ کہ جو پارٹی بنائی گئی، ظاہر ہے کہ جمہوریت کی جب آپ بنیاد رکھیں گے تو ہمارے ہاں بھی اس کا تجربہ ہوا، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اس کی صحیح کی گئی کہ کوئی غیر جماعتی نظام قائم کر دیا جائے، لیکن غیر جماعتی نظام خلاف فطرت ہے، یعنی قائم ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا۔ یہاں پر شعوب و قبائل کو وجود میں آنا ہوتا ہے۔ شعوب و قبائل اگر نسل کی بنیاد پر وجود میں آ جاتے ہیں تو نظریے کی بنیاد پر کیوں نہیں آئیں گے؟ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی ایک یا دو یا تین لوگ ذرا مؤثر ہو جاتے ہیں تو ان کے اپنے اپنے گروپ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے بعض شخصیات سے متعلق ہوتا ہے، اور جب متعلق ہوتا ہے تو ایک الگ شناخت کا تقاضا شروع کر دیتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے لتعارفوا کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی آپ لوگوں کی رائے لینا چاہیں گے یا لوگوں کو حکومت کے نظم میں شامل کرنا چاہیں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے ہاں اس طرح کے سیاسی نظم وجود میں نہ آ جائے۔ تو یہ سیاسی نظم یا سیاسی جماعتیں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آپ کانگریس کی تاریخ پڑھیں
تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بحثیت ایک سیاسی جماعت کے زیادہ بڑے پیمانے پہ منظم ہوئی، اس میں لیڈرشپ زیادہ نیچے سے پیدا ہونا شروع ہو گئی، اس میں کارکنوں کی نوعیت بالکل مختلف تھی۔ اس کے برعکس مسلم لیگ ایک طویل عرصے تک تو ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری اشرافیہ کی جماعت رہی، اس کی نوعیت بالکل الگ تھی، اور آخری مرحلے میں آ کر جب قائد اعظم نے اس کی قیادت سنبھالی ہے تو پھر بھی کامیابی تک پہنچنے کے لیے انہی لوگوں سے معاملہ بھی کرنا پڑا۔ ہمارے ہاں پنجاب کے بہت سے علاقے ایسے تھے کہ جن میں بڑی بڑی جاگیرداریاں بھی ہیں، اور جن میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی ریاستیں تھیں، جن کی کچھ حیثیتیں تھیں، تو یہ ساری چیزیں مل کر اس جماعت کو بھی اس جماعت سے بہت مختلف کر دیتی تھیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اس طرح کی جماعتی یا تنظیمی روایات بھی ابھی نہیں بنی تھیں جو جماعتوں کو محکم رکھنے کا یا مستحکم رکھنے کا کام انجام دیتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے اس کی طرف میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ جس پس منظر سے ہمارے ہاں کی افواج آئی تھی، وہ پس منظر تو اصل میں حکومت کرنے کا پس منظر تھا، یعنی انگریزوں نے بنائی تھی یہ افواج، اور جب انہوں نے یہ افواج بنائی ہے تو اس موقع کے اوپر تو یہ اصل میں حکومت کا اپنی ذات میں ایک بہت بڑا اعلیٰ کار رہی ہے۔ تو جب ان کو ایک لحاظ سے ایک نیا ملک ملا تو وہ کیوں نہیں یہ سوچیں گے کہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے اور ہمیں بھی اقتدار میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ تو اپنے اس پس منظر کی وجہ سے یہاں یہ چیز موجود تھی، وہاں جو دو بڑی قوتیں پیدا ہو گئیں، یعنی ایک تو پوری قوم بحیثیت مجموعی جمہوریت کے سوا کسی اور سیاسی یا نفسیاتی پس منظر میں نہیں تھی، اور دوسرے یہ کہ پارٹی بہتر منظم ہو گئی، قیادت اس کی بڑی حد تک ان لوگوں کے ہاتھ میں رہی کہ جو مزاج اپنا جمہوری، سیاسی اور اس نوعیت کا رکھتے تھے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہم سے بہتر صورتحال میں ابتدا کرنے کے قابل ہو گئے۔ ٹھیک ہے صاحب۔ تو ہمارے ہاں جو ابتدا ہوئی ہے وہ اس پس منظر میں ہوئی ہے، اس پس منظر میں ابتدا ہوئی۔ اگر ہمیں یہ موقع مل جاتا کہ جو ابتدا میں لیڈرشپ تھی، اور خاص طور پر قائد اعظم، وہ ایک لمبے عرصے تک معاملات کو چلاتے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی بہت سی کمزوریوں پر قابو پا لیتے، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا، اب اس کو آپ ایک تاریخی حادثہ کہیے یا جو بھی کہیے، اس وجہ سے ہم جو تھے وہ سامنے آ گئے۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ پس منظر آپ نے واضح کیا کہ کیا وہ جوہری فرق ہے دونوں ممالک کے اندر ایک ہی تقسیم کے وقت، کیسے وہاں پر جمہوری اقدار کی جو افزونی ہے، جمہوری اقدار کی جو ابتدا ہے وہ کیسے ہو رہی ہے۔